رات کی خاموشی، آسمان پر ستارے، ایک نبی کی نیند ٹوٹتی ہے، دل تیز دھڑک رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، مگر فیصلہ واضح ہے۔ یہ خواب عام نہیں، یہ وحی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ قربانی دینی ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ سب سے محبوب چیز اللہ کے لیے کیسے پیش کی جائے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جس نے اطاعت، ایمان اور قربانی کی تعریف ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اسلامی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف ماضی کا قصہ نہیں ہوتے، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے زندہ پیغام بن جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ خواب اور قربانی انہی میں سے ایک ہے۔ یہ وہ امتحان ہے جس میں ایک باپ، ایک بیٹا اور اللہ کے حکم کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرنا شامل ہے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ انسان یہ سیکھ سکے کہ اصل کامیابی کیا ہے اور اصل قربانی کس چیز کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ نبی جنہوں نے شرک کے اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا۔ انہوں نے بت توڑے، قوم سے ٹکر لی، آگ میں ڈالے گئے، مگر اللہ پر یقین کبھی متزلزل نہ ہوا۔ سالوں تک اولاد کی دعا مانگتے رہے، بالآخر اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ یہ بیٹا صرف اولاد نہیں تھا، یہ دعا کی قبولیت تھا، یہ بڑھاپے کی راحت تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ بیٹا بردبار تھا، اطاعت گزار تھا اور باپ کے مشن کو سمجھنے والا تھا۔ یہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور یہی وہ مقام ہے جہاں امتحان کی شدت شروع ہوتی ہے۔ ایک رات جب مکہ کی وادی خاموش تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب میں وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک بار نہیں آیا، بار بار آیا۔ نبی جانتے تھے انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ دل کانپ اٹھا مگر ایمان ڈگمگایا نہیں۔ یہ سب سے سخت آزمائش تھی۔ وہ بیٹا جسے برسوں کی دعا کے بعد پایا تھا، اب اللہ اسی کو واپس مانگ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، نہ چیخ، نہ حکم، نہ جبر، صرف سچ۔ قرآن کے الفاظ میں، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ یہ لمحہ تاریخ کا سب سے پروقار مکالمہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے ابا جان، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ایمان کی بلند ترین سطح تھی۔ ایک باپ کا یقین، ایک بیٹے کی رضا، اور دونوں کی نظریں صرف اللہ پر۔ باپ اور بیٹا منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستہ لمبا نہیں مگر آزمائش بہت بھاری ہے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، دلوں میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہر وسوسہ ایمان کے پتھر سے کچل دیا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بعد میں رمی جمرات کی سنت قائم ہوئی۔ یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ قربانی صرف ایک لمحہ نہیں بلکہ مسلسل استقامت کا نام ہے۔ باپ اور بیٹا منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستہ لمبا نہیں مگر آزمائش بہت بھاری ہے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، دلوں میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہر وسوسہ ایمان کے پتھر سے کچل دیا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بعد میں رمی جمرات کی سنت قائم ہوئی۔ یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ قربانی صرف ایک لمحہ نہیں بلکہ مسلسل استقامت کا نام ہے۔ باپ اور بیٹا منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستہ لمبا نہیں مگر آزمائش بہت بھاری ہے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، دلوں میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہر وسوسہ ایمان کے پتھر سے کچل دیا جاتا ہے۔
یہی وہ مقام ہے جہاں بعد میں رمی جمرات کی سنت قائم ہوئی۔ یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ قربانی صرف ایک لمحہ نہیں بلکہ مسلسل استقامت کا نام ہے۔ باپ اور بیٹا منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستہ لمبا نہیں مگر آزمائش بہت بھاری ہے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، دلوں میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہر وسوسہ ایمان کے پتھر سے کچل دیا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بعد میں رمی جمرات کی سنت قائم ہوئی۔ یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ قربانی صرف ایک لمحہ نہیں بلکہ مسلسل استقامت کا نام ہے۔ زمین تیار ہے، چھری موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خود کو زمین پر لٹا دیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا، ابا جان مجھے منہ کے بل لٹائیں تاکہ آپ کے دل میں نرمی نہ آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھیں بند کرتے ہیں، دل اللہ کے حوالے۔ چھری چلتی ہے مگر چھری نہیں کاٹتی۔ اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ آسمان سے دمبا نازل ہوتا ہے، ایک عظیم قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ ذبح نہیں تھا، یہ اطاعت کا اعلان تھا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے خلیل ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ کہ اللہ کا حکم ہر خواہش سے بلند ہے۔ یہ کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنی چاہت، اپنی انا اور اپنی ترجیحات اللہ کے سپرد کرنے کا نام ہے۔ آج کا انسان بھی آزمائش میں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری قربانیاں مختلف شکلوں میں ہیں۔ اگر ہم حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی طرح اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیں تو ہماری زندگی بھی قربانی سے عبادت بن سکتی ہے۔ یہی ہے حج، قربانی اور اس عظیم واقعے کا اصل پیغام۔